السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اہل سنت والجماعت مختار الثقفی کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، مختار ثقفی کو وہ کیسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ گمراہ تھا۔ آپ کی مختار ثقفی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ بات بالکل درست ہے کہ شیعہ سنی دونوں مکتب کے اندر مختار کے بارے میں ملے جلے تبصرات ملتے ہیں۔ یعنی اہل سنت کے اندر تو اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ دو گمراہ ہیں، ایک شام کے اندر یزید اور عراق کے اندر مختار الثقفی۔ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ رویہ ہے مختار الثقفی کے بارے میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ آ رہی ہے، یعنی مختار کے دشمنوں نے مختار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہیں۔ لیکن مکتب تشیع کے اندر جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور اس حوالے سے جو کتابیں مختار کے اوپر لکھی ہیں، اس میں دونوں اقوال ملتے ہیں کہ بعض میں یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت نے مختار کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اور بعض میں یہ ہے کہ سید سجاد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام زین العابدین نے ان کی تعریف کی ہے مختار الثقفی کی، اور ان کی جب دشمنان اہل البیت سے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے مختار نے ان کو قتل کیا تو اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب دوسرا موقف بھی نظر آتا ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے، لیکن اکثر شیعہ وہ مختار الثقفی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مختار الثقفی بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ یہ شیعان علی کے گروہ میں سے فرد نہیں تھا شروع کے زمانے میں، بلکہ ان کے جو والد تھے وہ بھی شیعان علی میں سے نہیں تھے۔ ان کے جو چچا تھے وہ خود معاویہ کے گورنروں میں سے تھے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاویہ کا ان پر اعتماد موجود تھا۔ تو یہ جو خاندان ہے ثقیف کا، یہ شیعان علی سے یعنی امام علی کے اصحاب میں قدیم زمانے سے نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مختار ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ مختار کی قرابت داریاں وہ دوسری طرف بھی موجود تھی، عمر بن سعد کے گھر میں ان کی بہن تھی، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بھی جو ہے وہ یہ سالے بنتے ہیں، اور ان کی جو گھر والی اہلیہ ہے وہ مختار الثقفی کی بہن ہے۔ مختار خود ثقیف کے تھے، اور ان کے والد محترم جو ہیں ابو عبید، وہ فاتح فارس کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو یعنی مقرر کیا تھا، یہ سپہ سالار تھے، اور یہ جو فارس کی فتح ہوئی ہے اس کے پہلے کمانڈر وہی ہیں، اسی میں ان کی شہادت وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو یہ جو خاندان ہے یہ شیعان علی میں سے نہیں ہے، لیکن مختار قصاص اہل البیت کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کے جو قاتلین ہیں، شمر بن ذوالجوشن، سنان بن انس، حرملہ، ان سب کو مختار الثقفی نے قتل کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جہاں پر یہ فضیلت کی اور مرتبے کی بات ہے، وہیں پر مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے اندر مختار کے بارے میں یہ جو اقوال ملتے ہیں اس کی مذمت کے، تو اس پہ بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناصبیوں نے یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ باتیں مشہور کرتی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے اوپر ان کا بڑا اثر ہے، یعنی ناصبیوں کا بڑا ایک اثر موجود ہے اہل سنت کے اوپر۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ جی دیکھیں، مروان بن الحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس اور اطہر کے اوپر وزغ ابن الوزغ اسے قرار دیا گیا، وزغ ابن الوزغ، لیکن اس کے باوجود مروان کی روایتیں وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ اسی بات کا اشارہ ہے کہ معلوم ہے کہ مروان مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، امام علی پر برسر ممبر وہ سب و شتم کرتا، معاذ اللہ اس کے وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا جو مروان نے امام حسن علیہ السلام کے لیے کہے۔
مولا علی کو جو اس نے جو الفاظ کہے آپ کتابوں میں دیکھ لیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے بعد میں ناسبیوں نے کتابیں لکھی، مروان رضی اللہ عنہ ابھی تک لکھ رہے ہیں مروان کے فضائل اور وہ ساری جو باتیں مل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں بھی جو ہے وہ ایک تاریخی باتیں ہیں، یعنی ماننے پر آئیں تو یہ موضوع سے موضوع، ضعیف سے ضعیف روایت کا سہارا لے لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو صحیح مسلم اور بخاری کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسبیوں کا بڑا اثر رہا ہے۔ تو مختار بن ابو عبیدہ الثقفی، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جو اہل البیت علیہ السلام کے قاتلوں کو اس نے جو مارا ہے، چن چن کے اس نے جو قتل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی منقبت کی بات ہے۔ اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہوگا زندگی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس محبت اور اس جذبہ جہاد کی وجہ سے اس سے درگزر کر دے گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تابعین خیر القرون کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بلائی کا زمانہ ہے، تو مختار بن ابو عبیدہ الثقفی کیا وہ ہمارے 2021 کے تھے؟ وہ بھی تو اسے خیر القرون کے اندر ہیں، تابعی ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے اوپر اتنی زبان درازی کیوں کرتے ہیں؟ اتنا اس کے بارے میں جی نبوت کا دعویٰ کیا، بدبخت تھا، ملعون تھا، یہ تھا وہ، صرف اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا۔ پھر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ جی مختار نے توابین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور آپ جب مختار کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اس کو کوفہ میں جب کرفیو لگا دیا گیا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا، وہ مختلف ہیلے اور تدبیریں کرتے ہوئے جان بچا کر نکلا، پھر ابن زبیر کے پاس گیا اور وہاں سے پھر کوفہ میں آیا۔ اس وقت میں کیا حالات تھے، لوگ، اتنا ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مختار بن ابو عبیدہ الثقفی نے بڑی مشکل کے ساتھ یہ سب لوگوں کو جمع کیا اور ایک قوت دی، ایک نئے سرے سے شیعان علی کو تحریک دی۔ سادات میں سے نہیں ہے مختار بن عبیدہ الثقفی، لیکن جو اس نے کام کیا ہے تو اب سب اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ میری تو ان کے بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور وہ یعنی میں صرف اس بات کو دیکھتا ہوں، اور باقی جو باتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ واقعتاً وہ ایک مجاہد انسان تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرا جس کے اوپر دل مطمئن ہوا ہے وہ بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔